بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق ہے والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة كما في قولنا حضر الأمير، أو لإفادة أن المتكلم عالم به نحو أنت حضرت أمس. ويسمى الحكم فائدة الخبر وكون العالم متكلما به لازم الفائدة۔ دیکھیں والاصل فی الخبری، اور خبر میں اصل ان یلقا کہ اس کو لایا جاتا ہے لافادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کس کا فائدہ پہنچانے کے لیے؟ الحکم الذی، اس حکم کا فائدہ، تضمنہ الجملۃ کہ جس پر جملہ مشتمل ہوتا ہے۔ کما فی قولنا، جیسا کہ ہمارے قول میں حضر الامیر، امیر حاضر ہوا۔ او لافادۃ، یا مخاطب کو اس چیز کا فائدہ پہنچانے کے لیے، ان المتکلم عالم بہ کہ متکلم اس حکم سے کیا ہے؟ باخبر ہے۔ نحو جیسے انت حضرت امسی، کل آپ آئے تھے۔ ویسمى الحکم، اور حکم کو فائدۃ الخبر، فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ وکون العالم متکلم عالما بہ، اور متکلم کا اس حکم سے خبردار ہونا لازم الفائدۃ، لازم الفائدہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے خبر کی جو دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، ان کو واضع نے کس چیز کے لیے وضع کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج کی سبق میں اور آنے والے اسباق میں ہم خبر کے مقاصد کا بیان کریں گے کہ علم معانی والوں کے نزدیک، علم البلاغت والوں کے نزدیک خبر کے مقاصد کیا ہیں، خبر کے مقاصد کیا ہیں۔ علم بلاغہ والوں کے نزدیک، علم معانی والوں کے نزدیک خبر کے مقاصد کیا ہیں۔ ان میں جو آج ہم نے عبارت پڑھی ہے، اور آگے وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى، وہاں سے آگے ہم بیان کریں گے۔ تو اس میں ہماری جو بحث ہوگی وہ کس کے حوالے سے ہوگی؟ خبر کے مقاصد کے حوالے سے ہوگی۔ کس کے حوالے سے؟ خبر کے مقاصد کے حوالے سے۔ تو یاد رہے کہ خبر کے مقاصد کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر ایک، خبر کے مقاصد اصلیہ، خبر کے مقاصد اصلیہ۔ نمبر دو، خبر کے مقاصد غیر اصلیہ، یا خبر کے مقاصد مجازیہ، یا اغراض مجازیہ، جو بھی آپ نام دے دیں آپ کی مرضی ہے، کیونکہ خبر کے بعض مقاصد ایسے ہیں جن کو ہم مقاصد اصلیہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ خبر کا اصل مقصود وہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ خبر کے بعض مقاصد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غیر اصلی ہوتے ہیں۔ خبر کا مقصد جو ہے نا، وہ اس میں مقصد اصلیہ نہیں ہوتا، بلکہ خبر کو کسی اور غرض کے لیے ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے بیٹا، والاصل فی الخبر، یہ ہیڈنگ دینے سے پہلے جو ہے نا آپ لوگ یہ لکھیں کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کو کس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، واضع نے کس کے لیے وضع کیا ہے، اس کے بیان کے بعد خبر کے مقاصد کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ خبر کے دو مقاصد ہیں، نمبر ایک مقاصد اصلیہ، نمبر دو مقاصد غیر اصلیہ، یا مقاصد مجازیہ، یا اغراض مجازیہ، جو بھی نام آپ دے دیں آپ کی مرضی ہے۔ والاصل فی الخبر، یہاں سے خبر کے مقاصد اصلیہ کا بیان ہے۔ خبر کے کس کا بیان ہے بیٹا؟ مقاصد اصلیہ کا بیان ہے۔ خبر کے مقصد اصلی دو ہیں۔ خبر کے مقصد اصلی کتنے ہیں بیٹا؟ دو ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہ بات یاد رہے کہ دونوں بیک وقت نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے ایک ہوگا، یا مقصد اصلی نمبر ایک ہوگا یا مقصد اصلی نمبر دو ہوگا۔ خلاصہ کلام صرف اتنا ہے کہ خبر کے مقاصد اصلیہ دو ہیں۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ نمبر ایک، خبر کا مقصد اصلی متکلم کو اس حکم کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے کہ جو حکم جملہ میں موجود ہوتا ہے۔ میں نے آسان کر کے آپ کو بتا دیا، انہوں نے تھوڑا مشکل کیا، انہوں نے کہا ان یلقا لافادۃ المخاطب، کہ مخاطب کے فائدہ کے لیے لے آنا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟
یلقا یہاں یؤتا کے معنی میں ہے. الحکم الذی تضمنہ الجملہ، اس حکم کو کہ جس پر جملہ کیا ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے. اچھا یہاں ایک بات رہ گئی، یہ بات یاد رہے کہ جملہ جو ہے نا وہ حکم پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جملے میں کیا ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے. کلام میں جملے میں کیا ہوتی ہے، اسناد ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے. اوپر مثال میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے الشمس مضیئۃ میں اضاءت کی نسبت شمس کی طرف ہوئی ہے. تو جملے میں کیا ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ جملہ خبریہ میں کیا ہوتی ہے، ایک نسبت ہوتی ہے. نسبت سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں، نسبت تامہ خبریہ سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس کو حکم بھی کہا جاتا ہے. یہ بات آپ یاد رہے کہ جملے میں جو نسبت تامہ خبریہ ہوتی ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے بیٹا، حکم ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے، حکم ہے. اب آ جائیں ذرا خبر کے مقاصد اصلیہ دو ہیں. نمبر ایک، متکلم کو اس حکم کا فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے کہ جو حکم اس جملے میں موجود ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں نا، جملے میں حکم لازمی موجود ہوگا کیونکہ نسبت اس میں ہوتی ہے، اور نسبت کا نام کیا ہے، حکم ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جملہ جس حکم پر مشتمل ہوتا ہے اس حکم کا فائدہ مخاطب کو پہنچانا. میں نے آسان کر کے آپ کو بتا دیا. جملہ کا خبر کا مقصد اصلی نمبر ایک کیا ہے، خبر کے مقاصد اصلیہ دو ہیں. نمبر ایک، جس حکم پر جملہ مشتمل ہوتا ہے مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچانا. فائدہ پہنچانے کا مطلب کیا ہے، مخاطب کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، آپ نے اس کو بتا دیا تو آپ نے اس کو حکم کا فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا، فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے، فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے. میں دوبارہ بتاتا ہوں، خبر کے مقاصد اصلیہ دو ہیں. نمبر ایک، جملہ جس حکم پر مشتمل ہوتا ہے اس حکم کا فائدہ مخاطب کو پہنچانا، اور اس کو فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا، فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے. مثال انہوں نے دی، حضر الامیر. دیکھیں حضر الامیر یہ ایک کلام ہے. کیا ہے بیٹا، کلام. اس میں دو لوگ ہیں، نمبر ایک متکلم جس نے یہ بات کی ہے، نمبر دو مخاطب جس کو یہ بات متکلم نے بتائی ہے. اب دیکھیں مخاطب کو امیر کے حاضر ہونے کا کوئی پتہ نہیں تھا، متکلم نے اس کو جا کر کہا حضر الامیر. حضر الامیر، حضور کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے، امیر کی طرف ہوئی ہے. حضور کا مطلب ہے حاضر ہونا. اچھا تو اب دیکھیں حاضر ہونے کا جو حکم ہے وہ متکلم نے مخاطب کو اس کا فائدہ پہنچایا ہے. سمجھ میں؟ دیکھیں نا، متکلم کو تو مخاطب کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، متکلم نے آ کر اس کو اس حکم کا فائدہ پہنچایا کہ امیر کیا ہو گیا، حاضر ہو گیا. امیر حاضر ہو گیا. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی بیٹا. او لافادۃ، یہاں سے خبر کے مقاصد اصلیہ میں سے دوسرے مقصد کا بیان ہے. خبر کے مقاصد اصلیہ میں سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ متکلم کو اس بات کا فائدہ پہنچانا کہ اس حکم سے متکلم خبردار ہے. دیکھیں وہ حکم جو ہے نا، اس حکم کا فائدہ متکلم نہیں پہنچاتا، حکم مخاطب کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. حکم مخاطب کو کیا ہوتا ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے. متکلم اس کو صرف اتنی بات بتاتا ہے کہ اس حکم کا مجھے بھی پتہ ہے. جس حکم کا آپ کو پتہ ہے اس حکم کا کیا ہے، مجھے بھی پتہ ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی انتم رجال و نحن رجال. سمجھ میں آئی کہ نہیں، کہ تمہیں جس چیز کا پتہ ہے اس چیز کا کیا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ خبر کے مقاصد اصلیہ میں سے دوسرا مقصد اصلی یہ ہے کہ مخاطب کو اس چیز کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے کہ اس حکم سے متکلم باخبر ہے. اس حکم سے متکلم کیا ہے، باخبر ہے. دیکھیں مقصد اصلی نمبر ایک نمبر دو میں فرق ہے. نمبر ایک میں کیا ہوتا ہے، متکلم مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچاتا ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مقصد اصلی نمبر دو میں کیا ہے، مخاطب کو پہلے سے حکم کا پتہ ہے، متکلم اس کو حکم کا فائدہ نہیں پہنچا رہا بلکہ اس کو اتنی بات بتاتا ہے کہ جس حکم کا آپ کو پتہ ہے اس حکم کا مجھے بھی کیا ہے، پتہ ہے. میں نے آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ خبر کا مقصد اصلی نمبر دو، مخاطب کو
اس چیز کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے کہ اس حکم سے متکلم کیا ہے بیٹا باخبر ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہیں انت حضرت امسی، آپ کل تشریف لائے تھے، آپ کل تشریف لائے تھے، دیکھیں اس کو اپنے تشریف لانے کا علم نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بتا دیا، نہیں، اس کو اپنے تشریف لانے کا علم ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے نا حکم کا فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ آپ نے اس کو جب یہ بتایا انت حضرت امسی، تو اس کو پتہ چل گیا کہ آپ کو اس کے آنے کا علم تھا، آپ کو اس کے آنے کا کیا ہے علم تھا۔ دیکھیں انت حضرت امسی، حضرتا کی نسبت آپ نے اس مخاطب کی طرف کی ہے، حضور کی نسبت آپ نے اس کی طرف کی ہے۔ اب اس حکم کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اس کو حکم کا فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اس کو خود اپنے آنے کا پتہ ہوتا ہے، وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ اس کو اپنے آنے کا پتہ نہ ہو، بلکہ آپ نے اس کو یہ بتایا کہ آپ کل تشریف لائے تھے، یعنی مجھے اس کا پتہ ہے، مجھے کیا ہے اس کا کیا ہے بیٹا پتہ ہے، اور اس کو لازم الفائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لازم الفائدہ۔ مصنفین نے آخر میں جا کر اس کا نتیجہ نکالا، اس کا خلاصہ نکالا، وَيُسَمَّى الْحُكْمُ فَائِدَةَ الْخَبَرِ، جو حکم جو ہے نا جس کا آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں اس کو فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے، اور متکلم کا اس حکم سے باخبر ہونا کیا کہلاتا ہے؟ لازم الفائدہ کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے آسان کر کے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، یہ سبق آپ اچھی طرح سمجھ جائیں اور خوب جو ہے نا اس کو یاد کریں، تو پھر اگلا سبق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ نہیں آئے گا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو اس لیے یہ والا سبق آپ خوب اچھی طرح سمجھ جائیں۔ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں آسان کر کے کہ خبر کے مقاصد اصلیہ دو ہیں۔ خبر کے مقاصد اصلیہ کتنے ہیں بیٹا؟ دو ہیں۔ نمبر ایک، مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا، مخاطب کو حکم کا کیا کرنا؟ فائدہ پہنچانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ نمبر دو، متکلم کا اس حکم کی بنسبت اپنا علم بتانا۔ یہ ذرا مشکل بات ہو گئی، میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ مخاطب کو اس چیز کا فائدہ پہنچانا کہ حکم سے متکلم کیا ہے؟ خبردار ہے۔ مخاطب کو اس بات کا فائدہ پہنچانا کہ حکم سے کیا ہے؟ متکلم خبردار ہے۔ یہ مقصد، یہ خبر کا دوسرا مقصد اصلی ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لازم الفائدہ۔ تو آسان الفاظ میں خبر کے مقاصد اصلیہ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ نمبر ایک، فائدۃ الخبر، نمبر ایک فائدۃ الخبر۔ فائدۃ الخبر کیا بلا ہے؟ مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا، مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا، میں نے آسان کر کے آپ کو بتا دیا۔ نمبر دو، لازم الفائدہ، دوسرا مقصد اصلی کیا ہے؟ لازم الفائدہ۔ لازم الفائدہ کیا بلا ہے؟ مخاطب کو اس چیز کا فائدہ پہنچانا کہ متکلم اس حکم سے خبردار ہے، مخاطب کو اس بات کا فائدہ پہنچانا کہ متکلم اس حکم سے کیا ہے؟ خبردار ہے۔ کس حکم سے؟ آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے، کس حکم سے؟ وہ حکم جو اس جملے کے اندر ہے، جو اس کلام کے اندر ہے، جو اس خبر کے اندر ہے۔ سمجھ میں آئی؟ خبر کے اندر حکم ہوتا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، خبر، جملہ، کلام، اس کے اندر نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کو حکم کہا جاتا ہے۔ اگر آپ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچا رہے ہیں، یعنی آپ اس کو کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور اگر آپ اس کو کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں کہ اس کو تو پہلے سے پتہ ہے، آپ کا اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے نا، آپ آئے تھے، مجھے بھی پتہ ہے، مجھے آپ کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، مجھے آپ کے آنے کا کیا تھا؟ پتہ تھا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لازم الفائدہ۔ تو خبر کے مقاصد اصلیہ دو ہیں۔ نمبر ایک، فائدۃ الخبر، یعنی مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا، جیسے حضر الامیر میں متکلم نے مخاطب کو امیر کے حاضر ہونے کا جو حکم ہے اس کا فائدہ پہنچایا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ نمبر دو، لازم الفائدہ، یعنی مخاطب کو اس چیز کا فائدہ پہنچانا کہ خبر میں جو حکم ہے اس حکم سے متکلم خبردار ہے، عالم ہے، جیسے حضرت، انت حضرت امسی،
متکلم نے مخاطب کو کہا کہ آپ کل حاضر ہوئے تھے، آپ کل تشریف لائے تھے. اب یہاں پر جو ہے نا کیا کر رہا ہے متکلم مخاطب کو اس کے آنے کی جو خبر دے رہا ہے. متکلم کا مقصد یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کل آئے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سبق خبر کے حوالے سے خوب اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس کو خوب پکا یاد کر کے اپنے ذہن میں حاضر کریں، تو پھر خبر کے جو دوسرے مقاصد ہیں جن کو ہم مقاصد غیر اصلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مقاصد مجازیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اغراض مجازیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور مصنفین نے اغراض اخرى کے ٹائٹل سے ان کو بیان کیا ہے، تو وہ آپ کو تب سمجھ میں آ جائیں گے جب آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کو خوب اچھی طرح کیا کریں، یاد کریں.